الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد ہفتہ وار ہمارا درس شریعت درس قرآن. آج کا موضوع ہے سعادت مندی کی 11 علامتیں ہیں. خوش بخت انسان کی، سعادت مند انسان کی 11 نشانیاں اور علامتیں ہیں اس روایت میں. سیدنا فقی ابو لیث سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 11 چیزیں ہیں جو مسلمان کی سعادت مندی میں شمار کی جاتی. نمبر 1، دنیا سے بے رغبتی اور آخر کی طرف، قبر و آخرت کی طرف کوشش. اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کو حلال ذریعے سے لینا، دنیا کو حلال ذریعے سے لینا، اور وہ بھی اچھی نیت کے ساتھ. حلال سے کمائے اور نیت بری ہو تب بھی قیامت کے دن پھنس جائے گا. یہ باقاعدہ کتب میں مسئلہ موجود ہے. حلال سے کمائے اور اچھی نیت کے ساتھ کمائے. مثلا یہ نیت ہو کہ جن لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذمہ نان نفقہ لازم کیا ہے، اس ذمہ داری اور اس فریضے کو پورا کرنے کے لیے مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے. اس گناہ سے بچنے کے لیے اگر کہیں کسی دوست احباب رشتہ دار کو ضرورت پڑتی ہے، چلو میرے پاس پڑے ہوں گے تو میں اس کی مدد کر دوں گا، میں اس کی. اگر تو ان نیات کے ساتھ حلال روزی کماتے رہے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ قیامت کے دن آئے گا اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح روشن و منور ہوگا. اگر حلال ان نیات کے ساتھ ہے تو حلال، لیکن نیت یہ ہے کہ میں دوسروں پہ مال اکٹھا کر لوں گا، لمبا چوڑا گھر بناؤں گا، لمبی چوڑی گاڑی لوں گا، اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنوں گا، فلاں فلاں، تو فلاں فلاں جلیں گے، مریں گے اور سڑیں گے، دکھائیں گے کہ ہم بھی کچھ ہیں. تو فرمایا اگرچہ حلال کے ذریعے سے ہی کمائی کر رہا ہو،
اس جملے کو سننے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ حلال کے ذریعے سے، لیکن نیات یہ ہوں، جو آپ کو میں نے سنائی ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ بندہ آئے گا تو اس کا چہرہ کالا سیاہ کر دیا جائے گا۔ ذرا سوچئے گا کہ حلال ہے، صرف نیت میں فطور ہے کہ دوسروں پر بڑائی، غرور، تکبر، یہ ان کی جرت کیا کہ ہمارا مقابلہ کر سکیں۔ ہاں، مومن کو یہ جملہ جچتا ہے، جو بولا ہے نا یہ جچتا ہے، لیکن کن کاموں میں؟ نیکیوں کے اندر، کہ فلاں کی کیا حیثیت ہے کہ مجھ سے نیکیوں میں آگے بڑھے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام و اہل بیت میں یہ مقابلہ چلتا تھا۔ فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق کا مقابلہ بڑا مشہور ہے۔ اس طرح بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کا مقابلہ جو ہے نیکیوں کے اندر مشہور و معروف ہے، مشہور و معروف۔ تو دنیا سے بے رغبتی کا مطلب اگر کوئی کہیں یہ بیان کرے نا کہ دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ، تو سمجھ لینا یہ بیان کرنے والا جاہل انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے، کہ میری شریعت میں رہبانیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ رہبانیت یہ تھی کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ کے بندہ جنگل میں جا کے صرف اللہ اللہ شروع کر دے۔ فرمایا یہ کوئی رہبانیت میری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے، میری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے سرے سے۔ فرمایا یہی رہبانیت ہے، اسلام پہ عمل کرو، دنیا والوں کے ساتھ رہو، دنیا میں رہو، اور جن کے اور جو اللہ نے تم پہ حقوق ڈالے ان کو پورا کرو، تم سمجھو تم نے رہبانیت کو پا لیا ہے۔ بے رغبتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ حلال کمانا ہی چھوڑ دیں، بلکہ روایت میں ہے کہ جو بندہ نکما ہو جائے، حلال نہ کمائے، وہ اللہ رسول کو پسند ہی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ آپ کے جو دورہ بخاری والے بچے یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ اور فرمایا اللہ رسول کو وہ بندہ پسند ہے جو حلال کے ذریعے سے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اصل میں اس پہ اتنا کلام کیوں کر رہا ہوں؟ ہمارے ہاں کچھ جاہل قسم کے صوفی جو ہے نا، انہوں نے امت کو گمراہ کر دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام بھی نہ کریں، وہ نکمے ہو جائیں، دوسروں پہ بوجھ بنیں، جیسے وہ خود بن کے بیٹھے ہیں، جیسے دوسروں پہ خود بن کے۔ صوفیوں کی یہ حالت ہے، جاہل صوفیوں کی۔ کل میرے پاس دارالسلام ایک بندہ ہے، میں مختصر کروں، جاہل صوفی کی کہانی سن لیں۔ وہ جی میں آنے جانے لگا، بڑا امیر ترین شخص ہے، نہایت ہی امیر ترین شخص ہے۔ تو اس نے مجھے ایک دن کہا جی میرا یہ جو آستانہ ہے نا یہ چھوٹا ہے ذرا، تو اس کو کچھ بڑا کرنا۔ تو میں نے ان کو کہا، کیونکہ کہہ رہا میں گاڑی پہ آتا جاتا تھا، امیر آدمی تھا، اس کو پتہ تھا۔ میں نے کہا جی جتنی چیزیں لگتی ہیں کوئی ایک چیز میں لے کے دے سکتا ہوں، مثلا سریا، سیمنٹ، بجلی، اینٹیں، کوئی ایک چیز میرے ذمہ لگا دیں۔ کہہ رہا چلو میں بتاتا ہوں۔ اگلے دن گیا، 2-4 دن گزرے، اس نے کہا نہیں میرا ارادہ ہے کہ اس ساری جگہ کو پلازا بنا دیتے۔ یہ جاہل صوفیوں کی کہانی ہے۔ کل میرے پاس دارالفتہ میں بندہ بیٹھا کہ جتنی میری جگہ ہے اس کو کیا بناتے ہیں؟ پہلے تھا کہ آستانہ تھوڑا سا لمبا کرنا، اس نے دیکھا بندہ کچھ ہاتھ دینے لگا ہے، پھر کہا جی اس کو پلازا ہی بنا دیتے ہیں، کسی ایک منزل میں رہائش رکھ لیں گے، وہیں آستانہ بقایا، چلو نظام چلتا رہے۔ اچھی بات تھی، اس کو کوئی گناہ نہیں کرتا، کرائے کے لیے اگر بنا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگلی بار انہوں نے کہا جی میرے پاس میں اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو اتنا دے سکوں۔ تو چلو ایک کمرے کی بات تھی، میں نے کہا دے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اب یہ کریں کہ آپ بینک میں میری ضمانت دے دیں۔ اس جاہل کو تو جانتے نہیں تھے بینک والے، اتنا لمبا چوڑا قرض اور وہ بھی سود پہ۔ اب وہ پوچھنے گیا تھا، اس کو کہیں سے خبر ہوئی کہ میں بھی برابر کا شریک ہوں، آپ میری ضمانت دے دیں، مجھے وہاں سے سود لے کے دے دیں، آپ مجھے کچھ دیں نہ دیں آپ کی وجہ۔ وہ چلا گیا، اس نے کہا جی اس کو دے دیں پیسے، میں جانوں میرا کام جانے۔
اب اگرچہ سود میں یہ برابر کا شریک ہے کیونکہ اس نے سود دلوایا ہے، لیکن وہ جاہل تھا نا، اس لیے ایک مکان کی غرض سے اس نے سود جیسی لعنت کو اٹھا لیا، جاہل تھا۔ اور دوسروں کے لیے فتوے ہیں حلال سے کمانا چھوڑ دو، حلال سے کمانا۔ جاہل شخص ہمیشہ گمراہ ہوتا ہے اور جو اس کے ساتھ لگے گا ان کو گمراہ کرتا ہے، یہ باقاعدہ روایات۔ اب بتائیں اس کی صوفیت کہاں گئی ہے جو کبیرہ ترین جیسا گناہ اس نے کیا؟ کس چیز کا؟ سود کا گناہ کیا اور کروایا۔ تو دوسروں کے لیے بے رغبتی کے فتوے اور خود سود جیسی لعنت کو اٹھا کے دنیا کو چمکایا جائے تو اس کو شیطان تو کہا جا سکتا ہے، رب کا نیک بندہ نہیں کہا جا سکتا۔ تو دنیا سے بے رغبتی کا مطلب صرف اتنا ہے کہ دنیا کو اس انداز سے نہ حاصل کرو کہ شریعت چھوٹ جائے، دنیا کو اس انداز سے حاصل نہ کرو کہ شریعت، اگر ہم اسلام اور شریعت کو چھوڑ کے دنیا جمع کریں گے تو اب گناہ گار ہوں گے، اب ہم گناہ گار ہوں گے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں دنیا سے بے رغبتی کا مطلب آپ کو سمجھ آئے کہ حلال کے ذریعے سے اور اچھی اچھی نیات کے ساتھ، بلکہ بخاری شریف کے اندر غالباً ہم نے حدیث پڑھائی ہے کہ یہ مال کتنا ہی اچھا مددگار ہے، یہ کلمات، یہ دولت کتنی ہی اچھی مددگار ہے، لیکن دو جملوں کے ساتھ فرمایا، جب حق کے ذریعے سے لی جائے اور حق پہ خرچ کی جائے تو فرمایا یہ سب سے بڑی مددگار ہے۔ اب ظاہر ہے کمائے گا تو دولت آئے گی نہیں، تو میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ دولت لوگوں بہت بڑی مددگار ہے، لیکن فرمایا کیسے؟ جب شریعت کے مطابق مفہوم ہے حاصل کی جائے اور پھر شریعت کے مطابق ہی اس کو خرچ کیا جائے۔ فرمایا یہ تو بہت بڑی مددگار ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ پیسوں سے ہی سارے کام ہوتے ہیں جتنے نیکی کے کام۔ اگر کوئی انسان آخرت کی طرف رغبت، اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے یوں رہے بندہ کہ اس کو پتہ ہو کہ میں نے کسی وقت بھی یہاں سے چلے جانا ہے اور جس گھر کی طرف جانا ہے اس کی کوشش میں لگا رہے۔ اور آخرت کی طرف رغبت کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کرنا، یہ آخرت کی طرف رغبت کی کوشش ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا معمول۔ ہم نے آج سوچنا ہے، ہم مختصر کریں گے اگلی باتوں کو، یہ تو ایک جاہلوں کی وجہ سے مجھے اس پہ کلام کرنا پڑا۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے اندر ان میں سے کون کون سی چیز نہیں ہے، جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے ہم کچھ کر سکیں، اس مالک کی توفیق سے ہی ہوتا ہے، اللہ پاک کی۔ ہماری ضرورت تو ایک سانس بھی ہم اپنے آپ کو ادھر نہیں چلا سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب یہی ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نہ ہم گناہ سے بچنے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ نیکی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہاں الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سارا کرم مالک کی طرف سے ہی ہوتا ہے، یہ سارا کرم جو ہے اس پہ شکر ادا کریں گے، کیونکہ روایت میں فرمایا جو مالک کی کسی نعمت پہ شکر کرے رب خوش ہوتا ہے، نعمتیں بڑھا دیتا ہے، نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ تو تلاوت کلام مجید کا معمول اور عبادت الہی میں بس لگے ہی رہنا، بس لگے ہی رہنا، کوئی دنیاوی کام اللہ کی عبادت سے بندے کو روکنے نہ پائے، کوئی دنیا کا رشتہ دار جتنا مرضی اس کا قریب کا رشتہ ہے آپ کی عبادت میں خلل نہ ڈال سکے۔ جب عبادت کا ٹائم ہو آپ کیا ٹھیک ہے جی میں ذرا آیا، ٹھیک ہے جی میں آیا، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو پہلی علامت دنیا حلال طریقے سے لی جائے، حلال طریقے پہ خرچ کی جائے، آخرت کے بارے میں غور و فکر کیا جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ دوسری علامت قرآن مقدس کی تلاوت کا اور اپنے رب کی عبادت میں
کوئی چیز بھی مانے، جب ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے جی، جب ٹائم ہو گیا آتے ہیں، یہ کر لیں آتے ہیں، یہ کر لیں آتے ہیں۔ تیسری چیز، لایانی اور بے فائدہ گفتگو سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہمارے ہاں، ہمارے زمانہ میں بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ہماری مائیں بہنیں بھی، بھائی بزرگ بھی، جو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے کیا کہا۔ حالانکہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ ہاں ایک شخص آیا، عرض کی کہ میرے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس عضو پر سب سے زیادہ خوف ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم چلے جائیں گے؟ صحابی کا سوال سمجھے آپ، سر سے لے کر پاؤں تک۔ یا رسول اللہ میرا آج سوال یہ ہے، بہت سارے اعضاء ہیں ہمارے جسم میں، وہ کون سا عضو ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوف کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ جہنم؟ اب جواب سنیے گا، یہ وہ تیسری سعادت مندی کے تحت، اخذ بلسانہ، اخذ بلسانہ، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مبارک زبان کو پکڑا، فرمایا وہ یہ زبان ہے، اس کے ساتھ لوگ جہنم میں کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے اسی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیں آپ، اور آج ہم سوچتے تک نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اور ادھر فرمایا سعادت مند شخص وہ ہے جو لایانی گفتگو نہیں کرتا، خواہ مخواہ کی گفتگو، یا ایسی گفتگو جس میں دینی اور دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو۔ مومن کی شان یہ ہے، وہ جو گفتگو کرتا ہے یا اس میں دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا اس کے کاروبار کے متعلقہ، کوئی رشتہ داری کے متعلقہ، کوئی گھریلو معاملات کے متعلقہ، کوئی پڑوسیوں کے متعلقہ، کوئی دنیاوی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو لایانی گفتگو ہے وہ مومن، آپ نے سنا ہوگا کہ خاموشی بہت بڑی عبادت ہے، خاموشی بہت بڑی، لیکن کب عبادت ہے؟ شاید یہ ہر بندے نے نہیں سنا ہوگا۔ خاموشی عبادت ہے اس وقت کہ برا بولنے سے خاموش رہنا عبادت ہے، گندی کلام کرنے سے بہتر ہے بندہ چپ کر جائے، یہ عبادت ہے۔ اور چپ کرنے سے بڑی عبادت ہے بندہ اچھی گفتگو کرے، بندہ اچھی، روایت پوری یوں ہے کہ برا بولنے سے بہتر ہے بندہ چپ کر جائے، اور چپ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اچھی گفتگو کرے، بندہ اچھی گفتگو کرے۔ تیسری تھی لایانی اور بے فائدہ گفتگو۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ سوچا کریں گے کہ اس میں مجھے کیا ملے گا، کہیں یہ گناہ تو نہیں جو میں کہنے لگا ہوں، کہیں کسی مسلمان کی عزت کے خلاف تو نہیں جملہ بول رہا، کہیں چغلی، غیبت، حسد، بغض، بہتان، تراشی تو نہیں ہو رہی اس جملے میں، کہیں کوئی فلاں مسئلہ تو نہیں ہو رہا اس جملے میں۔ بندہ جب سوچ لے گا تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور یہ ہمارے قبضے میں ہے زبان، اگر ہم اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیں تو۔ چوتھی چیز، 5 وقت نماز کی محافظت کرنا۔ کتنی نمازوں کی محافظت؟ جو فرض ہیں، جو ہمارے اوپر فرض ہیں۔ 5ویں چیز، حرام کام سے بچنا، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ یہ بہت بڑی بات کی ہے علامہ نے، امام ابو اللہ سمرقندی رضی اللہ عنہ، فرمایا حرام سے بچنا اگرچہ وہ قلیل ہی ہو۔ ہمارے ہاں شیطان کا ایک بہت بڑا جال ہے، خصوصاً جو نیکوکاروں کو اس میں پھنساتا ہے، جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ان کو پھنساتا، اتنی بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، یہ چھوٹا سا گناہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس کا بہت بڑا جال ہے۔ اور ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ تو اس وقت کرو، یہ تو جب تمہیں پتا ہو، جب تمہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے رب ناراض نہیں ہوگا، پھر اس کو چھوٹا سمجھو۔
اور اگر تمہیں پتہ نہیں تو پھر ہر گناہ ہی ہلاک کرنے والا ہے. پتہ نہیں کس گناہ پہ رب ناراض ہو جائے. تو لے کے بیٹھا نا نیکیوں کو, تجھے کیا پتہ وہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ شیطان کا ایک جال ہے جس میں اکثر وہ پرہیزگار لوگوں کو پنساتا ہے. اور یار تو تہجد بھی پڑھتا ہے, تو قرآن روزانہ اتنا پڑھتا ہے, تیری نمازیں روزانہ اتنی ہیں, وضو کرنے جائے گا سارے گناہ ختم. تجھے کیا پتہ کہ وضو کرنے جب جائے گا تو کون سا گناہ ختم ہوگا, تجھے تو نہیں پتا. صغیرہ میں سے بھی کون کون سے وہ معاف کرے گا, کبیرہ تو ہوتے ہی نہیں, نماز پڑھنے سے بھی نہیں ہوتے. اب اس شیطانی جال سے ہم نے اپنے آپ کو نکالنا ہے. فرمایا کہ سعادت مندی یہ ہے, خوش بختی یہ ہے کہ بندہ حرام ناجائز سے اپنے آپ کو بچائے, اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. 6 نیک لوگ پرہیزگار متقی لوگوں سے تعلق رکھنا. پرہیزگار متقی لوگوں سے شریعت کے مطابق ان سے تعلق ہونا, ان سے دوستی ہونا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ان کے پاس آنا جانا. نیک پرہیزگار متقی علماء قسم کے لوگ مراد ہیں. نمبر 7 عاجزی و انکساری کا پیکر ہونا اور تکبر نہ کرنا. عاجزی و انکساری کا پیکر ہونا اور تکبر, بس ایک ہی نظریہ رکھنا ہے, مجھ سے ہر مسلمان صحیح العقیدہ اچھا ہے. مجھ سے ہر مسلمان صحیح العقیدہ. اگر تو ہم نے اپنے نظریے میں اس بات کو داخل کر دیا تو یہ جو 7ویں چیز ہے سمجھیں ہم نے حاصل کر لی ہے. مجھ سے ہر مسلمان صحیح وہ اچھا ہے, بس یہ اپنا نظریہ ہونا چاہیے. میں منہ جو ہے نا اس کو نکالنا ہوگا, وگرنہ پھر تکبر نہیں جاتا. مجھ سے ہر صحیح اور عقیدہ مسلمان کیا ہے, 7ویں چیز پہ عمل ہو جائے گا. اس کو لیکن زبردستی لاگو کرنا ہوگا, کیونکہ ہمارا جو نفس ہے اس نے ہمیں اس طرف آنے نہیں دینا. اس کو ہمیں زبردستی اندر داخل کرنا ہوگا. وہ کہ نہیں تو ایسا ہے, تو ایسا. اس کو میں جو بھی ہوں, لیکن میں تمام مسلمانوں سے نیچے ہی ہوں. سارے مسلمان مجھ سے اونچے ہیں, لیکن صحیح العقیدہ. گستاخ سے تو اللہ کے فضل سے جانور ہی اچھے ہوتے, ہم تو پھر بھی انسان ہیں, الحمدللہ علی احسانہ. نمبر 8 سخی اور شریف الطبع ہونا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اس کی طبیعت میں شرافت پائی جائے. اس انسان کے کردار میں شرافت پکیز کی ہو, طہارت ہو اس کے کردار میں. پتہ چلے کہ کوئی واقعی مصطفیٰ کا غلام رہتا ہے, کوئی واقعی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام رہتا ہے. نمبر 9 مخلوق خدا پر مہربانی کرنا, دوسرے مسلمانوں پر مہربانی کرنا. اللہ بلکہ مخلوق خدا, یہاں تو مسلمان بھی نہیں, مخلوق خلق سے ہے. جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ مخلوق میں آتی ہے, اور ما سوا اللہ مخلوق ہے. اللہ کے سوا باقی تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا ہے. ما سوا اللہ عالم ہے, ما سوا اللہ حدث ہے, ما سوا اللہ مخلوق ہے, یعنی اللہ کے ذات و صفات کے علاوہ. تو فرمایا ان کے ساتھ کیا کرنا, مہربانی کرنا, شفقت کرنا, نرمی کرنا, ان کے ساتھ آسانیاں کرنا. یہ ہم خود بہتر جانتے ہیں کہ میں اس معاملے میں کیا ہوں. صرف اپنے گھر والوں کی بات نہیں, بعض لوگوں کی عادت ہے اپنے گھر والوں کے لیے تو اتنے نرم ہے کہ وہ کبیرہ گناہ بھی کرے تو نرمی چلتی ہے. ایسی نرمی بھی اسلام اس کو بے غیرتی کہتا ہے. یہ نرمی نہیں ہے, یہ مہربانی نہیں ہے. اسلام اس کو بے غیرتی کا نام دیتا ہے. اور باقی لوگوں کے حق میں ان کے نظریات کیا, وہ اچھے کام بھی کرو تب بھی سختی ہیں. یعنی ان کی نگاہ میں وہ اور ان کا اہل و عیال بس انسان ہوتے ہیں, باقی سارے کل انعام بل ہم عدل ہوتے ہیں. تو اس کو مہربانی کوئی نہیں کرتا. ان کا تو ہمارے اوپر حق ہے, فرض ہے ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا. والدین ہیں, بیوی بچے. مزہ تب ہے جس کو ہم نہیں جانتے, جو ہمارا کچھ نہیں لگتا, اس کے ساتھ بھی یہی تعامل کیا جائے. اور یہاں یہ مانگا جا رہا ہے. 8ویں چیز
9ویں چیز میں 10ویں چیز، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا۔ کیا بات ہے یار، اندازہ لگائیں مومن کی شان میں آ رہا ہے۔ سعادت مند مومن ہی ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا۔ فرمایا جو مومن ہے وہ سعادت مند ہوگا تو دوسرے لوگوں کو کیا پہنچاتا رہے، جیسا کہ حدیث پاک ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، جو دوسروں کو۔ اور اس وقت اس معاملے میں جتنا مسلمان گر گیا ہے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ گر گیا ہے۔ اس نے نفع کیا پہنچانا ہے، اس کی تو کوشش ہے کہیں سے کسی طرح زیادتی ہو سکتی ہے، یہ اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے اکثر مسلمانوں کی حالت، خصوصاً جو تاجر ہیں وہ تو ظلم پہ تل کے بیٹھے ہیں، کب موقع ملے ناپ تول میں کمی کی جائے، کب موقع ملے چیز کچھ مانگ رہا ہے اس کو کچھ دوں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے ایک نمبر کیا ہوتی ہے، کب موقع ملے تو اس کو ملاوٹ کر کے دوں، اور آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کوئی چھپی باتیں تھوڑی ہیں، وہاں تک ملاوٹ ہو رہی ہے جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں تھا کہ ان چیزوں میں بھی ملاوٹ ہوگی، لوگوں نے کر کے آگے پہنچا بھی ہوا ہے معاشرے میں، نہیں ہوا، آپ سب دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے۔ اور ہمیں شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ سعادت مند بننا ہے تو دوسروں کو نفع پہنچانا پڑے گا، دوسروں کو دنیاوی اعتبار سے بھی نفع پہنچائے، کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو سکے تو کوئی بھلا کرے، کم از کم نہ بندہ بھلا کر سکے تو کسی کے ساتھ زیادتی تو نہ کرے نا۔ یہ آخری کتابوں میں لکھا ہے کہ بندے کو چاہیے پہلے بھلا ہی کرے دوسروں کے ساتھ، کوئی اچھائی کی طرف ان کو لے آئے، کوئی اچھا مشورہ دے دے، کوئی ان کی دنیاوی اور دین اور آخرت کے اعتبار سے ایسا مشورہ دے کہ ان کا بھلا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا فرمایا کم از کم اپنے آپ کو روک تو لے، اس کی وجہ سے نقصان تو نہ کسی کو پہنچے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑا بھلا اور نفع کسی کے ساتھ کیا ہے کہ کوئی کسی شخص کو ہدایت کی طرف لے آئے، اس سے بڑا نفع کائنات میں کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا، اس سے بڑا نفع کائنات میں کوئی کسی کو، کہ اگر کوئی کسی کی رہنمائی کر دے، اپنی بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، اہل و عیال ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہیں، پھر دوست احباب ہیں، اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے نا تو ساری زندگی آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا دیتے رہیں، تو اس نیکی کو کوئی چیز نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ جتنا بڑا کسی کے ساتھ نفع پہنچایا جائے نا اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے، اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی ہدایت یافتہ ہو گیا ہے تو اس سے بڑا اجر آپ کیسے کہاں سے تلاش کر سکتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ ہدایت یافتہ ہوگا تو بچے جانا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے، اگر مسلمانوں کو کہ رب کا عذاب کتنا سخت ہے، فرمایا بس یہ کام یہی کریں گے، لگے رہیں گے، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، یا اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، بخاری کی حدیث۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر پتہ چل جائے کافروں کو کہ اللہ نے جو قیامت کے دن رحمت کرنی ہے وہ کتنی ہے، حالانکہ کافر جنت میں جا، قرآن کا قانون ہے رب کا ہی، اگر میرے آقا نے فرمایا کافروں کو پتہ چل جائے کہ رب کے پاس جو رحمت ہے جو اس نے بندوں پہ کرنی ہے وہ کتنی ہے، تو کافر نعرہ لگائے گا میں بھی جنت کو چلا جاؤں گا۔ نہیں سمجھ سکے آپ حدیث کو، سمجھ نہیں سکے جیسے تو کافر نعرے لگائے گا میں بھی جنت کو، رحمت کی طرف جائے تو اتنی ہے، اور عذاب کی طرف جائے تو فرمایا ہر مسلمان پھر لگا رہے گا یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، یا اللہ مجھے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کی رضا والے کام انشاءاللہ جو کرے گا اللہ اس کو بچا لے گا۔ 11ویں اور آخری علامت، اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ یہ قانون ہے، جب انسان اپنی موت سے غافل ہوتا ہے تو گناہوں میں مر جاتا ہے، اور جب اس کو پتہ ہونا ہر سانس پہ، پتہ نہیں آخری سانس آ رہی ہو، فرض کیا زہر کا ٹائم ہوا ہے، اب جس کو پتہ ہے نا
کہ پتہ نہیں میں کس وقت مر جاؤں، پتہ نہیں اثر پڑتا ہوں یا پہلے ہی مر جاؤں، بلکہ اس کو اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں. کسی بندے کو ازریل آ کے کہہ دے اے آج کی زور ہے تیرے نصیب میں، اثر سے پہلے تجھے میں لے جاؤں گا. آپ سے سوال ہے اب وہ زور پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اس کو پتہ ہے یار آخری نماز ہے، چلو پڑھتے ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کر دے. تو میرے بھائی ازریل کے کہنے پہ اعتماد ہے، مصطفیٰ کہنے پہ اعتماد ہی نہیں ہے ہمیں. میرے آقا نے جو فرمایا جو سانس لی ہے بس اسی کو ہی غنیمت جان لو، اگلی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگلی کا ازریل ایک نماز سے دوسری نماز کا بتانا ہے تو ہم جناب لگ جائیں عبادت میں. اور اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرمائے کہ دوسری سانس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں تو ہمیں ٹس سے بس نہ ہوا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ اپنی موت کو اپنے سامنے رکھے. میں کسی وقت بھی مر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ اس وجہ سے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا، بہت سارے گناہوں سے. اب ہم اس کو لے آ رہے ہیں، بس ایسے ہی گنوا دیتے ہیں تاکہ الصلاة